بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ 20ویں صدی 20ویں سینچری میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے باصلاحیت علماء پیدا فرمائے، جن علماء نے خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے امت کو بہت زیادہ نفع پہنچایا۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کے کیا اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کو اپنا کر ہم بھی ایک کامیاب مومن بن سکتے ہیں۔ حضرت مولانا کے اندر بے شمار خوبیاں موجود ہیں، لیکن 3 خوبیوں کا میں نے ادراک کیا ہے، وہ 3 خوبیاں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا کے اندر جو پہلی خوبی میں نے بہت اچھی طریقے سے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا کے اندر ماں کی قربانی کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب مولانا بہت چھوٹے تھے۔ مولانا کی والدہ نے مولانا کی تربیت بھی فرمائی اور پرورش بھی فرمائی، اور تربیت اتنی شاندار فرمائی کہ دنیا عش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت مولانا کو پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند، پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، لیکن ایک وقت آیا کہ مولانا بیمار ہو گئے اور واپس گھر تشریف لائے۔ جب حضرت مولانا گھر تشریف لائے، اچھے ہو گئے، اب قریب تھا کہ مولانا واپس جاتے، لیکن مولانا کو ایک چیز نے بہت پریشان کیا۔ وہ چیز تھی کہ حضرت نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ والدہ بوڑھی یا کمزور ہو چکی ہے، اور اس کمزور کاندھے پر وہ اپنے بچے کا بوجھ لے کر چل رہی ہے، جبکہ بچہ جوان ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا کے دل پر چوٹ لگی کہ میں کیسا نوجوان ہوں کہ آج میری والدہ کمزور ہونے کے بعد بھی میرا بوجھ لے کر چل رہی ہے، اپنے کمزور کاندھوں پر میرا بوجھ لے کر چل رہی ہے۔ تو حضرت مولانا نے عالمیت کی تکمیل نہیں فرمائی، عالمیت کا جو نصاب تھا، جو کورس تھا، اس کو مکمل نہیں فرمایا، اور مولانا امامت میں لگ گئے، اور امامت میں لگ کر اپنے والدہ کے جو کاندھے پر جو بوجھ تھا اس کو اپنے اوپر لیا۔ اور اس وقت کے جتنے نوجوان ہیں ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، عالم بن جانا ضروری نہیں تھا، اصطلاحی عالم بن جانا ضروری نہیں تھا، لیکن ایک اچھا مومن بننا ضروری تھا۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کے اندر سے یہ احساس نکلتا جا رہا ہے۔ نوجوان ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ماں باپ ان کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنے اندر اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا کی جو دوسری خوبی جو میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا غربا پرور تھے۔ غریبوں کی غربت کا احساس مولانا کے اندر تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جب مولانا کا انتقال ہو گیا، مولانا کے پاس جو ڈائری تھی، مولانا کی ڈائری کھولی گئی تو اس ڈائری میں صرف اس ملک کے غریبوں کا نام نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کے غریبوں کا نام مولانا کی فہرست میں تھا، مولانا کی ڈائری میں تھا۔ بنگلہ دیش کے غریبوں کا نام تھا، پاکستان کے غریبوں کا نام تھا، افریقہ کے غریبوں کا نام تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولانا نے کیا پیغام دیا ہے۔ مولانا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ صرف مبلغ بن جانا کافی نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کر رونا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، لیکن آگے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اللہ نے ان کو جو مال دیا اس مال میں وہ غریبوں کا حق رکھتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے بھی یہ کام کر کے دکھایا۔ حضرت مولانا کے اندر جو تیسری خوبی میں نے پڑھی، میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ افراد کو پڑھتے تھے کہ اس بندے کی صلاحیت کیسی ہے، کیا صلاحیت ہے،
کیا کام کر سکتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے بہت کام لیتے تھے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے تحفۃ الالمعی کے اندر جو ترمذی کی شرح ہے اس میں لکھا ہے حضرت مولانا کا واقعہ کہ حضرت مولانا ایک مرتبہ مولانا نے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں اور دہلی سے جماعت بنا کر ہم نکلیں گے، اس لیے تم بھی دہلی آ جاؤ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے کہ میں دیوبند سے دہلی پہنچا، پھر وہاں سے 3 دن کی جماعت نکلی۔ حضرت مولانا نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب تم مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری میں چلے جاؤ۔ میں حیران تھا کہ مولانا آپ مجھے جماعت میں لے کر آیا، تو فرمایا کہ جماعت کے لیے میں کافی ہوں، میں تم کو یہاں صرف اس لیے لایا تھا کہ تمہارے اندر ایک جذبہ ہے، مطالعے کا ایک شوق ہے، تو تم یہاں کی بڑی لائبریری سے فائدہ اٹھاؤ، یہاں کی نئی کتابوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کے اندر اللہ نے کیسی صلاحیت رکھی تھی کہ افراد کو پڑھتے تھے اور افراد کی صلاحیتوں کو دیکھ دیکھ کر ان سے کام لیتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم دیولہ دامت برکاتہم سب سے پہلی جماعت، زندگی کی مولانا کی پہلی جماعت حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی عمارت میں گئی ہے، اور حضرت مولانا کے ساتھ میں نکل کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے جو ہم ہانکنا سیکھے، خاص کر آج کل کے نوجوان، کہ وہ جو ہے نہ تو بیوی کی صلاحیت کو پڑھتے ہیں، نہ ماں کی صلاحیت کو پڑھتے ہیں، اور اگر دکان میں سیٹ ہے تو نہ نوکر کی صلاحیت کو پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کسی سے کام نہیں لے پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ تمام خوبیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اکابرین سے جو کام لیا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ جو شاعر نے شعر کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔